بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ اب سے چند لمحوں پہلے ختم ہوا ہے۔ فیصلے کیا ہوئے ہیں، کچھ دیر کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس اجلاس کے اندر جو لانگ مارچ ہے، استعفوں کے آپشنز ہیں، ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ آڈیو لیکس ہے، پارلیمنٹ میں ہونے والی جو قانون سازی ہے اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں جانے کا معاملہ ہے، اور جو مستقبل کا سیاسی لائے عمل ہے، اس سمیت جو دیگر نکات تھے ان پر غور کیا گیا ہے۔ تو حتمی فیصلوں کا اعلان ہے، اب سے چند لمحوں بعد ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ آج وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ سندھ میں ہے اور کراچی میں ہے، ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اگر وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی تو پھر چیخیں نکلیں گی اور اس کو ایک سیاسی جو ہے وہ سلوگنز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ الزامات ہیں وفاق کے جو سندھ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ دوسری طرف جو پیٹرولیم ہے اس کی مصنوعات، کل آپ نے سنا تھا کہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ 4 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی خبر۔ اور آج سوئی ناردرن نے جو اپنی سمری بھیجی ہے اس میں سوئی گیس کی قیمتوں میں 157% اضافے کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بجلی کا بل 1000 روپے ہے، اب اس کا بل جو ہے وہ لگ بھگ 2600 روپے آئے گا اگر یہ چیزیں منظور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر، سینئر رہنما محترم جناب نثار کھوڑو صاحب۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب فردوس شمیم نقوی صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جیسے اجلاس ختم ہوتا ہے۔ کھوڑا صاحب، پہلے تو یہ کہ آج فواد صاحب نے کہا کہ جی پنجاب میں اور کے پی کے میں کم ہو گئی ہے، آپ مہنگائی کا شور مچا رہے ہیں، مگر سندھ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، ہم اگر کچھ کریں گے تو چیخیں نکلیں گی۔ دیکھیں جناب، چیخیں تو ویسے آج کی وفاقی حکومت کی نکل رہی ہیں۔ مجھے ان وزیروں کے بیانات پہ ہنسی آتی ہے کہ کیا پیٹرولیم کے پرائسز بڑھانے کا اختیار صوبائی حکومت کو ہے؟ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے اور اس کا اعلان کرنے کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بجلی کا بل بڑھتا ہے تو ہر گھر سفر کرتا ہے۔ گیس کی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جی 197% بڑھانی اور 2800 روپے بل بن جائے گا، تو یہ کس کے اوپر اثر پڑے گا؟ یہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے بڑھیں گی۔ جب سے یہ ٹرین شروع آئے، کبھی 10 روپے کبھی 9 روپے، یہ سنا گیا ہے کہ یہ 40 روپے تک جائے گا۔ یہ کیا صوبائی حکومت کرتی ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے کیا ہر شے مہنگی نہیں ہوتی؟ کیا جو ٹرانسپورٹ والے کام کرتے ہیں ان کے کرائے نہیں بڑھ جاتے؟ ہم آبادگار جو لوگ ہیں نا، وہ تو را مٹیریل بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے کوئی دکانیں نہیں ہوتی، دکانیں بیچ والوں کی ہوتی ہیں۔ جہاں پہنچتی ہے ہم سے ایک قیمت پہ لیا جاتا ہے، ریٹیل پہ دوسری قیمت پہ بیچا جاتا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ جتنا مہنگا پیٹرول اتنا کرایہ زیادہ، اور اگر کرایہ زیادہ تو اجناس کی قیمتیں زیادہ۔ یہ اب فواد چودھری صاحب کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میں کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ وفاقی وزیر ہے، وہ طوطے کی زبان بولیں گے اور طوطے کی زبان بولتے رہیں گے۔ کھوڑا صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ تو اس کی بات کو یہ آٹے کی قیمت زیادہ ہے کراچی میں، چینی کی قیمت زیادہ ہے، ہم لاہور میں کم بیچ رہے ہیں، سندھ میں اتنے فیصد زیادہ۔ جی میں گزارش کروں، سندھ حکومت نے گندم ریلیز کرنی شروع کر دی، فلور ملز کو ریٹ مقرر کیا 55 روپے۔ ٹھیک، ریٹ کیا مقرر کیا؟ 55 روپے۔ فلور ملز کو حکم دیا گیا کہ سبسڈی دے کر 55 روپے میں وہ گراہکوں کو دیں، کنزیومر کو دیں۔ چینی کی قیمت کا مسئلہ کیا ہے کہ چینی کی ابھی کرشنگ ہی شروع نہیں ہوئی۔ جو پچھلے سال کی رکھی ہوئی چینی تھی اس کو بیچنے کے لیے شوگر ملز کوشش کرتی ہوں گی کہ وہ بک جائے یا ایکسپورٹ ہو جائے۔ ایکسپورٹ کرنے کے قابل تو ہم رہے نہیں، کیونکہ حکومت نے تو امپورٹ کی ہے چینی۔
اگر حکومت نے امپورٹ کی ہے چینی تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا امپورٹ جو کی ہے وہ سستی کی ہے یا مہنگی کی ہے. ٹھیک اگر مہنگی کی ہے تو پھر اس کا صوبائی حکومت پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک اور جب چینی بنی نہیں اس سال ابھی تک بنی نہیں، 15 نومبر سے کرشنگ شروع کی بات ہے، 30 نومبر تک کرشنگ شروع ہو جائے گی. تو اب جب کرشنگ شروع ہی نہیں ہوئی تو چینی بن کہاں رہی ہے؟ اور پھر بن نہیں رہی ہے تو پھر مارکیٹ میں کہاں آئے گی؟ ٹھیک اور جو بچی کھچی چینی ہوگی وہ اپنے شوگر ملز اپنی کاروبار کے لحاظ سے بیچنے کی کوشش کرتے ہوں گے. ٹھیک ٹھیک فردوس تو صاحب باقی رہی سبزیاں، جی اب میں سبزیوں کی جی بات بھی کرتا ہوں، میں جی جی سبزیوں کی بات بھی کرتا ہوں. جب ٹماٹر آنے کی کوئی موسم ہوتا ہے تو یہ لوگ ٹماٹر امپورٹ کر لیتے ہیں. ابھی ایران سے ٹماٹر امپورٹ کیا ہوا ہے تو ہمارے لوکل مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمتیں گر گئی. یہ پیاز جو ہیں وہ سستے بک رہے ہیں. اب یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے نا، ٹھیک آٹے کا نرخ مقرر ہے، چینی کا نرخ اگر مقرر کر سکتی ہے تو کر لے، ٹھیک لیکن یہ کوئی صوبائی حکومت پہ اوپر سے ڈال دینا، یہ ساری چیزوں کا صرف وہ طوطے کہانی ہے، طوطا کہانی ہے، باقی اور تو کچھ نہیں. فردوس صاحب کھوڑا صاحب کا پوائنٹ سنا آپ نے، انہوں نے کہا جی نہ پیٹرول کی قیمت ہمارے بس میں، نہ بجلی کی قیمت، نہ گیس کی قیمت. جب آپ یہ کرنے ہیں یہی امپیکٹ ڈالتی ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے. اپنی جو صورتحال ہے وہ انہوں نے بریف کر دی. آپ توجہ ہٹانے کے لیے اور ملبہ ڈالنے کے لیے سندھ حکومت کر رہے ہیں. دیکھیے بس یہ ہے کہ جو چیزیں وفاق کے تحت ہیں وہ تو وفاق ذمہ دار ہے، لیکن صوبوں کے درمیان جو قیمتوں کا فرق ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ جن اشیاء کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کب کہا کہ ہم پیٹرول کی ذمہ داری ان کو ڈال رہے ہیں یا گیس کی ذمہ داری ہم ان پہ ڈال رہے ہیں؟ گیس کی ذمہ داری تو ایک حد تک ہم ڈالتے بھی ہیں، جس سے کہ ہم سندھ حکومت سے بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ویٹڈ ایوریج پہ آ جائے، جو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا ایک پروٹیکشن لے کے آرٹیکل 58 ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، جبکہ اس کے اور بھی نتائج ہو سکتے ہیں، اس سے کہ اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر مختلف باتیں ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں. اور اس کو ہم ایک فیڈریشن ہے، ہمیں اس فیڈریشن کو رکھنے کے لیے اس آرٹیکل کو ریویو کرنا چاہیے، بٹ وہ آپ کا موضوع نہیں ہے آج کا. جی لیکن جو باقی قیمتیں ہیں، اجلاس کی قیمتیں ہیں، ان میں صوبوں کے درمیان فرق کیوں ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان اجلاس کا جن کے اندر انٹر پروونشل ٹریول الاؤڈ ہے. کچھ پہ تو بین کیا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک کچھ پہ الاؤڈ ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے گندم خریدی، جو گندم اسٹور میں پڑی ہوئی ہے، اس کا کیا حال ہے، کس کوالٹی کی گندم ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ ساری خود ان کے وزیر نے نیب میں کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہے، ہم نے نہیں بھیجی کہ جی گندم چوری ہو گئی، وہ ہم نے تو نہیں کہا. اب ان کے پاس گندم ہوگی تو ریلیز کرے گا نا. اب یہ چھپا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ڈیلے اٹ ایز لانگ ایز پاسبل. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ان کا 14واں سال ہے. 14 سال کے اندر انہی نے جو بازی کے اندر صورتحال رہی ہے اور اب رہی ہے. اب وہ دیکھا گندے کی کریشنگ، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ ایپل اسٹاکس. جب ایپل اسٹاکس ہے تو پھر کیا شوگر ملز ہولڈ کر رہی ہے یا آپ ہولڈ کر رہے ہیں؟ کون ہولڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ملک کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے یا کسی نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے؟ اور صاحب آپ تو کہتے ہیں ہولڈرز کے کرشنگ خلاف ابھی شروع ہو رہی ہے 15 نومبر سے، تو اس میں جب وہ ہے ہی نہیں تو میں پھر تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا حافظ صاحب. ٹھیک میں تو بات کر رہا ہوں پچھلے سال سے جو شوگر آئی اور جو امپورٹ ہوئی اس کو ٹوٹل کر لیجئے اور کنزمپشن دیکھ لیجئے. اگر اس کے باوجود جو ہے قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کے مطلب کیا ہے کہ وہ ہولڈ ہو رہی ہے کہیں. ان ہولڈرز کے خلاف کوئی ایکشن لیا سندھ کے اندر؟ پنجاب میں تو لیا، قیمت گری، 130 روپے پہنچی تھی، جب ایکشن لینا شروع کیا تو 90 پہ آ گئی. سندھ میں تو ہم نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا. سندھ تو کہتی ہے اور مہنگی ہو جائے، اس سے بدنامی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی، ہمیں فائدہ ہے. عوام کا کچھ بھی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کھوڑا صاحب یہ کیا سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چیزیں مہنگی ہوگی تو ملبہ وفاقی حکومت پہ جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے آپ ایکشن نہیں لیتے؟ آپ پھر بات کو گھما رہے ہیں. میں نے 3 چیزوں کا سوال پوچھا تھا، ان کا جواب تو ملا نہیں. ٹھیک میں میں بتا نے دیا اس کے پیٹرول اور ذمہ دار ہمیں گیس اور کون سے. ایک منٹ سر، اگر آپ کو سر، جواب میں نے نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش میں نے کرتا ہوں. آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. فردوس صاحب اب کھوڑا میں نے صاحب کا آپ کو پوائنٹ ڈسٹرب سن. نہیں کیا. جی کھوڑا صاحب، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. سن لیں میری بات.
जनाब आली, मैं आसान रास्ता बताता हूँ। ठीक, बहुत ही आसान रास्ता, बहुत मजबूत हुकूमत है, जॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में उसकी सारी मेजॉरिटी मौजूद है, वैसे भी कौमी असेंबली में मेजॉरिटी मौजूद है, और चीनी अगर होर्डिंग कर रही है सिंध हुकूमत, एक तरफ से आप प्राइवेट बिजनेस को अलाउ कर रहे हो, आप प्राइवेट बिजनेस को अलाउ कर रहे हो, शुगर मिल से प्राइवेट है, एक तरफ से तो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ से होर्डिंग का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो करो ना, फिर शुगर मिल्स को नेशनलाइज करो, नेशनलाइज करो और खुद बाहर उठाओ, और फिर पता चले किसी और पे डालने का मतलब क्या होता है कि बस किसी और पे डाल दिया, अपनी जान छुड़ा ली। करो नेशनलाइज, और फिर तुम्हारा जिम्मा होगा, हुकूमत का जिम्मा होगा उस रेट पे बेचने के। यूटिलिटी स्टोर को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हो और हमें कह रहे हो बैठ के। तो खोड़ा साहब इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ओवरऑल आपका आर्गुमेंट ये है कि जो बेस है वही महंगा है, यानी पेट्रोल, बिजली, गैस, इस वजह से ओवरऑल। मेरे भाई जी सर, मेरे भाई बात सुनो, देखें शुगर मिल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर में शुगर केन क्रशिंग होती है, चीनी बनती है और बेची जाती है। ठीक। शुगर मिल अपने पास चीनी रख के क्या करेंगे? उनको तो बेचना है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने खर्चा किया है, तो जाहिर है उनकी शुगर तो जानी चाहिए ना मार्केट में। जाएगी तो कुछ कमाएंगे ना, जाएगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी ना। तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए अगर होल्डिंग करते हैं, एक मिनट, एक सेकंड। होल्डिंग पर कभी वफाकी हुकूमत ने FIA के थ्रू कभी छापा मारा? अगर सिंध हुकूमत की कोई चोरी है या सिंध हुकूमत उसको छुपा रही है या उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो FIA तो है ना, क्या उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? होल्डिंग से निकालने के लिए क्या कभी कभी ये नहीं कहते? प्राइम मिनिस्टर का क्यों आया बयान उस दिन कि जी जिसके भी छुपाई है उसको निकालो बाहर? प्राइम मिनिस्टर का क्यों आया? अगर प्राइम मिनिस्टर का आया तो फिर उसकी कौन सी एजेंसियां जो एक्शन में काम ले रही है? अगर हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर रही या उनको छुपा रही है या उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो फिर वफाकी इदारे क्यों नहीं काम में आ रहे हैं? वो क्यों नहीं हरकत में आ रहे हैं? ठीक, फिर साहब बात जो खोड़ो साहब की, कहते हैं जी ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, कोई चीज़ अगर होती तो फेडरल के इतने इदारे हैं, आप तो वैसे मौका नहीं छोड़ते, आप कैसे छोड़ते इन सारी चीज़ों को? जी नकवी साहब, देखिए पहली चीज ये, अभी तक क्या चीज मेरा अगर आवाज नहीं जा रही तो दोबारा मिला दीजिएगा। किस चीज में इंटरफेयर किया इनके? 18वीं तरमीम के बाद इन्हीं लेबर के वेजेस अलहदा रख दिए, हमने कोई इंटरफेयर किया? इन्हीं को जितने एक्शन हो रहे थे इंडिपेंडेंट कर रहे थे, इंटरफेयर किया? क्या ये कंप्लीट ऑटोनॉमी जो 18th में डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है, इनकी कौन सी पावर है सब की है? क्या इन्होंने PFC का अवार्ड दे दिया? नहीं दिया। क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रोविंस की ये सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या इरिगेशन इनके कंट्रोल में है कि नहीं है? अगर इनको अपने सूबे के फूड की जिम्मेदारी, फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी सूबाई मसला है या नहीं है? मकसद इनका मसला सिर्फ टैक्स के पैसे NFC अवार्ड लेना है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी कि हर काम FIA करेगी और फेडरल इदारे तो फिर खत्म ही कर दिया जाए, फिर ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खत्म किया, वापस लिया जाए, हम सब सही कर देंगे। 18वीं तरमीम के फायदे जहां हो रहे हैं कि इनकी रेवेन्यू बेस जो है वो 4 गुना हो गई 18वीं तरमीम की वजह से, और जिम्मेदारियां जो है वो 1/4 हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? जिम्मेदारी भी तो लो ना, जब से आप पैसे ले रहे हो। क्या आपकी रेवेन्यू बेस नहीं बढ़ी? क्या आपका 2007 में जो बजट था और आज जो बजट है एज अ परसेंटेज कितना बढ़ा है? इनको इस वक्त टोटल बजट का 14.4% मिलता है प्रोविंशियल शेयर। 2007 के बाद इन्होंने PFC नहीं दिया। ये तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन नहीं रखते। करें ना लोकल बॉडीज के निजाम को दुरुस्त, तो लोकल बॉडीज की इशू है ये तो डिप्टी कमिश्नर्स का इशू है, ये तो इलाके के अंदर है। क्या बताए कि सिंध के अंदर कितनी चीज आई? कोई फिगर दे। सिंध की आज तक GDP ग्रोथ बताइए कि सिंध की प्रोविंशियल ग्रोथ रेट क्या है, एग्रीकल्चर का क्या ग्रोथ रेट है? ठीक, ब्लेम जरूर करेंगे, एग्रीकल्चर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बताए कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 13 साल में, ईयर बाय ईयर? कुछ नहीं बताई गई। अच्छा चले, मैं ब्रेक लेने से पहले खोड़ो साहब का पॉइंट ले लूं। खोड़ो साहब कहते हैं 18वीं तरमीम के जितने फायदे थे, करप्शन करो, अच्छा इसके अलावा कोई और नारा नहीं। चले खोड़ो साहब, 18वीं तरमीम के जितने फायदे थे वो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं,
جو خود کے کرنے کے کام تھے پی ایف سی سمیت وہ آپ نہیں کر رہے, بار اٹھانے کو تیار نہیں ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں 18ویں ترمیم کا. 18ویں ترمیم کے یہ دشمن ہیں, صوبائی خود مختاری کی یہ مخالف حکومت ہے. صوبائی خود مختاری کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی جدوجہد کی تھی, اور ہم نے بڑے انتظار کے بعد یہ صوبائی خود مختاری حاصل کی ہے. اب اس صوبائی خود مختاری کے یہ دشمن لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جی صوبے مضبوط ہوں, اور خود آ کے کہا تھا کہ جی یہ نیا این ایف سی ایوارڈ ایسا ہے کہ جی اس نے صوبوں کو مشہور شاہکار کر دیا, ہمیں کنگلا کر دیا, وفاق کو کنگلا کر دیا. این ایف سی ایوارڈ پر یہ الزام لگاتے ہیں اور اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں. ان سے توقع کیا ہے؟ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, ایف آئی او کو لگاؤ, ذخیرے کو ڈھونڈو, بند کرو ان شوگر ملوں کو. پہلے بھی تو کیا تھا نا جی, لیکن پہلے بھی کیا تھا نا. جہانگیر ترین صاحب کا جو ایشو آیا, اس کی رپورٹ آئی, اس کے کسی نے بتایا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. انتظار کر رہے ہیں. یہ حمود الرحمان کمیشن ہو گیا, جہانگیر ترین صاحب کا کیس نہیں ہوا. یعنی جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے ملتا جلتا ہے کوڑا صاحب. میں کیا کہوں, اتنا انتظار کیوں پھر؟ اچھا ٹھیک, اتنا انتظار کیوں پھر؟ ٹھیک. چلے میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے, چونکہ وہ اجلاس ختم ہوا ہے, کوشش کرتے ہیں ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ختم ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی. 6 دسمبر کو سربراہی اجلاس ہوگا جس میں حتمی فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا. تمام پارٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جو تجاویز ہیں اور جو رائے ہیں وہ لے کے سربراہی اجلاس میں آئے. میرے ساتھ مہمان ہیں موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب بہت شکریہ. کیا آج جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید آج اناؤنسمنٹ ہوگی اور یہ کہ جی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا جو پارلیمنٹ میں چیزیں ہوئی ہیں, قانون سازی ہوئی ہیں, تو کوئی حتمی بات نہیں ہو پائی ہے, یا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قانون سازی کو چیلنج کریں گے اور باقی بات 6 دسمبر کو ہوگی؟ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں فیصلہ آپ تقریباً سمجھے کہ کچھ ہو گئے, ٹھیک, مگر کوئی بہت سی باتیں جو ہے نا پھر لوگ ڈسکلوز نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے 6 کے آس پاس جو ہے نا یہ اس سے پہلے ایک دو اجلاس بھی ہو جائیں گے, اس کی جزیات طے کر کے پھر اس کو جو ہے نا فائنل کر لیں گے معاملات کو. لیکن کامران صاحب آج آپ نے بریفنگ بھی دی پی ڈی ایم کے اجلاس میں, جو خبریں آئی ہیں جس میں ساری لیگل پوزیشن بتائی ہے, تو کوئی ویکنیسز ہیں, کمزوری ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو جب لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں سے شاید اتنا ریلیف نہ مل سکے جو اپوزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اس وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا جائے؟ دیکھیے اس میں سسٹم کے اعتماد کے حوالے سے بہت سی باتیں آ رہی ہیں جی, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ ڈبیٹ کے لیے رکھا ہے کہ اس میں مختلف طرح سے جو ہے نا وہ ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر جو ہے نا سارا سسٹم اگر آپ کے ساتھ نہیں چل رہا تو پھر کیا ہوگا, اور اگر اس کو یہ آپ نہ امیڈیٹ کوئی ریلیف ملی تو پھر کیا ہوگا, یہ اس کے اوپر ایک اسٹیمپ نہ ہو جائے. تو یہ دوسری رائے بھی آ رہی ہے, تو اس کی جو ہے نا اس کو فردر جو ہے ڈبیٹ کر رہے ہیں ہم آپس میں لیگل سائڈ. تو کامران صاحب جو آپ پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, اس کے ساتھ آپ کا پارلیمنٹ میں لائجن ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں, ان کو اب ساتھ میں لیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیے دو مختلف جگہیں ہیں. پی ڈی ایم کی اپنی پسندی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اس وقت شاید جو ہے نا اس کا اپنا ایک پروگرام ہوگا جی, جو پیپلز پارٹی سے آگے کا ہوگا, مگر یہ کہنا کہ وہ کیا پروگرام ہوگا وہ 6 دسمبر سے پہلے جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگا. تو چلے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں لانگ مارچ پہ بھی غور ہوا ہے, استعفوں کے آپشن پہ بھی غور ہوا ہے, معاملات کو جو ہے وہ قانونی جو جنگ لڑنے کا معاملات ہیں اس پہ بھی غور ہوا ہے, یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں. دیکھیے جو کچھ ایجنڈے پہ تھا وہ سب کچھ ڈسکس ہوا ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا معاملات کو آخری جو ہے نا وہ مرحلوں پہ آ رہے ہیں بات. اچھا, تو یہ 23 نومبر سے لے کے 6 دسمبر تک پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی؟ پی ڈی ایم کی پارٹیز وہ اپنے ہاں مشاورت کریں گی جو آج چیزیں طے ہوئی ہیں؟ دیکھیے جس طرح سے ہم نے اپنا اجلاس بلوا لیا ہوا 30 کے لیے, مسلم لیگ اپنا اجلاس کرے گی, کیونکہ بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوہری فیصلے, تو اگر جوہری فیصلے ہیں تو پہلے پارٹیز کو اپنے اندر جو ہے اعتماد کی فضا جو ہے نا وہ
بنانی ہوگی, اپنے اندر ڈیلیبریشن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے کھوڑا صاحب, اب یہ پی ڈی ایم میں گو کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے مگر پارلیمنٹ کے اندر آپ کا لائجن ہے. چلیں کھوڑو صاحب سے جب تک رابطہ کرتے ہیں. فردوس صاحب, آج جو پی ڈی ایم نے جو موومنٹ کی ہے, کوئی اب خوف خطرہ چیزیں؟ دیکھیں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسمبلی سے باہر رہنے کے بعد اتنے سائیکولوجیکل کمپلیکس میں آگے کہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا. ان کا دیکھا بیان کے اوپر کہ جی جو آئے ہیں آڈیو ٹیپ, جس کو موسٹ آف دا چینلز مسترد کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر ٹیپ ہے, وہ تقریروں کے حصے بھی سنا دیے گئے تاریخ کے ساتھ, جس میں وہ جملے ثاقب نثار صاحب نے بولے تھے. اور وہ جو جس جج کا کوٹ کر رہے تھے, اس جج کا ذاتی کردار ایز این ایڈ ہاک جج ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے بارے میں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے بہت ہی نازک معاملہ ہے ان کا. ان کو جو انہوں نے الزامات لگا رہے ہیں وہ خود کوئی دودھ کے دھلے میں نہیں ہے, اور جو انہوں نے الزام لگایا اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ جج تھا بھی نہیں وہاں, جس کے اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس سے, تو ان کی تو کریڈیبلٹی زیرو ہے. اب اتنا بڑا آدمی جو اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کہتا ہے, امریکہ والوں کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے پرائم منسٹر کے لیے کنسیڈر کرو, اس کے اگر حالات ایسے ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم, وہ کیا فیصلے کریں گے؟ 2 دفعہ تو دھوکہ کھا چکے. ایک دفعہ ملین مارچ لیا تھا, چلیے اس میں انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی تھی. دوسری دفعہ انہوں نے سب سے وعدے لیے کہ استعفیٰ دو گے, پھر ان کو چھرا مار کے چلے گئے پیچھے پیٹ میں. پیپلز پارٹی والوں نے بھی صحیح کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو اتنی محبت ہے ملک سے تو باہر کیوں بیٹھے وہ, آؤ ایک جان دینا کون سی بڑی بات ہے ایک ملک کے لیے. تم بھی شہید کہلاؤ گے, تمہیں بھی تاریخ یاد رکھے گی, تمہارا نام بھی سنہری حروف میں رکھا جائے گا. سیاست دان کے لیے اس سے بڑی عظمت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے لوگ اس کے گزر جانے کے بعد اس کو یاد رکھیں. چلیں لیکن کوئی کھوڑا صاحب, یہ اب پی ڈی ایم کے جو آج فیصلے ہوئے ہیں 6 دسمبر کو اب سربراہی اجلاس, پیپلز پارٹی کے ساتھ لائجن ہے پارلیمنٹ کے اندر, اب یہ مومنٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ مہنگائی, چیزیں, ایشوز, ایجنڈا تو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ڈی ایم ہو, باہر کی جماعتیں اندر کی جماعتیں, ایک ہی ہے کہ اس حکومت سے آپ چاہتے ہیں کہ جی چھٹکارا حاصل کیا جائے. جناب عالی, ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم ہاؤس کے اندر, اسمبلی کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مل کر اپنی قوت لگا کر ہم پھر کٹ گیا. جی کھوڑا صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی کھوڑا صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی کامران صاحب, یہ جو آج یہ بات ہوئی ہے اکانومی کے حوالے سے, اس کے اوپر کیا پارٹیسپینٹ کی ریزرویشن تھی جو آئی ایم ایف کے اوپر اور جو اسٹیٹ بینک کا آپ نے کیا, کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی قانون سازی تو ہوئی ہے یا کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے اس میں جو اسٹیٹ بینک کو جو نا اس کی خود مختاری ایک طرح سے ختم کر دی گئی, اور اس کی جو اسٹیٹ کے ساتھ جو نا اسٹیٹ بینک اسٹیٹ کا ہے, اور اسٹیٹ بینک جو نا اب اسٹیٹ کا نہیں رہے گا. یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ جو نا براہ راست جو نا اس کا تعلق ہوگا, اور وہ جو نا وہ آپ کی پارلیمنٹ کے بھی زیر اثر نہیں رہے گا, زیر کنٹرول نہیں رہے گا. تو جب اس طرح کے حالات ہو جائے ملک کے اندر, یعنی آپ کے اپنے جو قومی ادارے جو نا وہ آپ کے ساتھ نہ رہیں اور دوسرے ملکوں یا دوسرے اداروں کے پاس چلے جائیں, تو اس کے حوالے سے بات ہوئی. اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مطلب آگے پیٹرول جو نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 4 روپے ہر مہینے کم از کم, یہ تو صرف لیوی ہے, اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑی تو اور بہت جلد یہ 200 روپیز جو نا پر لیٹر پہ پہنچ جائے. جی کھوڑا صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, بڑی معذرت. ساتھ تو رہے نہیں جی, اور ہم نے اپنا موقف بتا دیا تھا, جس پر انہوں نے ہمیں ہماری بے عزتی کر کے اور شو کاز نوٹس بھیج کے اور اپنے آپ سے دور کر دیا. اس کے باوجود جو پی ڈی ایم میں جماعت پی ایم ایل این ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, دوسرے ہیں, سارے ہیں, ہم نے پھر بھی اس کے باوجود اسمبلی کے اندر یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جیسچر دیا. ہم خود چل کے گئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنی قوت بڑھاتے رہیں, ہم بھی اپنی قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ دیتے رہیں گے. یہاں تک تو ٹھیک ہے,
لیکن پی ڈی ایم کا اپنا کوئی فیصلہ پیپلز پارٹی کے لیے مجھے سنائی تو ابھی بھی نہیں دیا. آج کے اس پریس کانفرنس کے بعد بھی کوئی ایسی بات سنائی نہیں دی. تو ہم اپنے طور پر جدوجہد کر رہے ہیں, ہم حکومت کے خلاف اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں, پی ڈی ایم بھی اپنی طور پہ کر رہی ہے. جلد سے تو ہر ایک پارٹی کا ایک فرض بنتا ہے کسی کہ وہ جلد سے کرے. کسی پوائنٹ پہ ملتے نظر آتے ہیں آپ, جو یہ جدوجہد ہے وہ دوبارہ کوئی اجتماعی جدوجہد میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے کھوڑا صاحب؟ ہم نے تو خود سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا کہ جب تک اجتماعی جدوجہد نہیں ہوگی تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, تب تک کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن انہوں نے فروغی باتوں پر آ کے اور قوم کو قربان کر دیا. میں معافی چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے دوستوں سے, لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ استعفیٰ نہ دیا تو لانگ مارچ پوسٹ پون کر دیا. عوام کو جو آسرا دیا تھا اس پہ پیروں تلے زمین کھسکا دی. یہ 6-8 مہینے پہلے سب کچھ ہو سکتا تھا, پریشر اور بڑھایا جا سکتا تھا. پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو پوسٹ پون کر کے میں سمجھتا ہوں قوم کو مایوس کیا ہے, اور اس مایوسی کے شکار سے ابھی ان کو نکلنا ہے. ان کو اعتماد دلانا ہے کہ یعنی ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل فرم ہیں اپنے اس بات پہ. کامران صاحب کیسے آئے گا اعتماد جو کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں لانگ مارچ کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر تو مایوسی بڑھے گی نا؟ جی یقیناً ابھی تک تو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, مگر ایک چیز اور جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا اور وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا وہ یہ کہ لوگوں کو شعور مل گیا, لوگوں کو بات کرنے کا جو ہے وہ ایک حوصلہ مل گیا. لوگ جو ہے نا وہ جاننے لگ گئے کہ یہ سارا کچھ یہ نظام جو ہے یہ ہائی جیک کس نے مل. اگر یہ شعور بھی مل گیا تو میرا خیال ہے یہ بہت کچھ ہو گیا. اس کے بعد جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری چیزیں چند دنوں میں پریکٹیکلی نظر آنے لگ جائے. کس بنیاد کے اوپر ہوپ فل ہے کامران صاحب کو؟ بظاہر تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں جی یہ بیان اجلاس اس سے تو حکومت نہیں جائے گی. دیکھیے 5 گھنٹے ہم بیٹھے ہوں گے, کچھ ڈیلیبریشن کیا ہوگا ہم نے, کوئی آپس میں بات چیت کی ہوگی کہ اپنی کمیاں خامیاں کمزوریاں اپنی اسٹریٹجی یہ سب کچھ ڈسکس کیا ہوگا, اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں طے ہو گئی ہوگی. اب صرف جو ہے نا مناسب وقت کا انتظار ہے شاید. ٹھیک ہے فردوس صاحب, وہ کہتے ہیں جی ہم مطلب اتنا وقت لگایا ہے تو ایسا تو نہیں نا کہ وقت ضائع کیا ہوگا, ہم نے اپنی پلاننگ کی ہے, ہوم ورک کر لیا ہے. طارق صاحب مبارک ہو. 6 مہینے کے بعد سے جی 6 مہینے جب اس حکومت کو گزرے تھے جی اس کے بعد سے ان کے بیانات لیتے شروع کر. ٹھیک, ہر مہینے بیان یہی آتا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں حکومت گر رہی ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تباہی ہو گئی ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے. باوسوخ کہہ رہا ہوں کہ جو جس جماعت کا بھی لیڈر ہو, جو یہ پاپا پپو پارٹی والے ہو یا وہ پی ڈی ایم ہو جسے ہمارا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ, ان کے اندر جب یہ بات ہوئی ہے انہوں نے صرف یہی بات کی ہے کہ ان کو زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس وقت بھی مہنگائی تھی, آج بھی مہنگائی ہے. بات یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے معیار لگائے ہوئے وہ معیار اپنے دور کے اوپر لگا لیتے. آج یہ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کیا ان کو موقع نہیں ملا تھا الیکشن کے رولز کو درست کرنے کا؟ کتنے عرصے حکومت کی, کیا ان لوگوں نے پاس نہیں کیا تھا کہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کروائی جائے؟ اور آج یہ پیچھے ہٹ گئے. کیا سینٹ کے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی بات نہیں کی تھی؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ یہ لوگ کسی چیز کے اوپر ملک کی فلاح پہ قائم نہیں رہنا چاہتے. ایک لفظ چینج ہو رہا تھا اوپن اور سیکرٹ کے درمیان سینٹ کے قانون میں. ان کو آج اب سینٹ کا الیکشن گزر گیا, آج تبدیل کر لو, آؤ بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھیں گے. یہ اوورسیز پاکستانیز کا ذکر تو کر رہے تھے مولانا صاحب, کیا تجویز ہے ان کو؟ نہیں, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو مخصوص نشستیں دے دیں جس طرح ویمن کی ہیں, اس طریقے سے پارلیمنٹ میں اوورسیز کی نشست. ابھی تک ان کا یونیفائیڈ پرپوزل دیکھا ہے کسی نے؟ ٹھیک ہے, یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب میرے مہمان ہیں. کھوڑو صاحب وہ کہتے ہیں یونیفائیڈ پروپوزل کوئی دیتے نہیں اپوزیشن, اور یہ وہ صرف انڈیپینڈنٹ بھی دیکھا, انڈیپینڈنٹ بھی نہیں دیکھا ہر پارٹی کا. چلیں پروپوزل کھوڑو صاحب سے لے لیتے ہیں. کھوڑو صاحب پروپوزل. جی کھوڑو صاحب. ایک منٹ. محترم جناب نے کہا
الیکشن کے لیے رولز بنانے کے لیے آپ نے ٹائم کیوں ضائع کیا، سب کچھ کیا. میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ آپ پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن باہر تھے اور آپ ایک پارٹی تھے، پولیٹیکل پارٹی تھے. آپ نے اس 18ویں ترمیم کے ساتھ یہ الیکشن کی باتیں، یہ دوسری باتیں، یہ صوبائی مختاری، یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا اس میں جب ہو رہی تھی باتیں تو آپ اس وقت گم کیوں ہو گئی تھی؟ 2008 کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا جبکہ دوسری ساری جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا؟ تو آپ کو کیا لگی پڑی تھی کہ آپ جا کے گھر بیٹھ گئے؟ مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. وہ تو کھوڑا صاحب وہ تو آپ پہ ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بائیکاٹ کی طرف لگا کے نواز شریف خود الیکشن میں چلے گئے. ہم تو کبھی ان کا حصہ نہیں رہے تھے. آئی ایم سوری، ایک منٹ ایک سیکنڈ، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نہیں لڑیں گے الیکشن، وہ کہتے ہیں بیوی نے پیچھے ہٹ گئی. ایک سیکنڈ حافظ صاحب میری بات کاٹ رہے ہیں خامخواہ. جی کھوڑا صاحب دیکھیں بات سنیں جی کھوڑا صاحب میری بات سن لیں، چلے کھوڑا صاحب میری بات سن لیں. جی کھوڑا صاحب نقوی صاحب کھوڑا صاحب کی بات، کھوڑا صاحب کا پوائنٹ میری بات سنیں، جی کھوڑا صاحب میری بات سنیں. ایسے کیا یار خامخواہ؟ جی جی یار یہ حافظ صاحب آپ سے توقع یہ نہیں تھی، نقوی صاحب آپ سے یہ توقع جی کھوڑا نہیں. صاحب جی کھوڑا صاحب دیکھیں اے پی ڈی ایم کا حصہ عمران خان تھا. عمران خان نواز شریف کی صدارت میں جا کے لندن کے اجلاس میں شریک ہوا تھا. اے پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. اے پی ڈی ایم کا سربراہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے تو یہ نواز شریف کا قصور ہے انہوں نے عمران خان کو راضی کیا یا نہیں کیا. پیپلز پارٹی نہ ڈالا جائے. پیپلز پارٹی نے تو نواز شریف صاحب کو بھی راضی کر کے اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پرسو کیا تھا. آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے بائیکاٹ کر کے اور بیٹھ گئے؟ آپ ہوتے آئین کو ہم بحال کر رہے تھے نا. اگر چلو نہیں بھی تھے آپ پارلیمنٹ میں لیکن آپ اپنی آپ معروضات بھیج سکتے تھے، آپ معروضات بھیج سکتے تھے، آپ حصہ لے سکتے تھے، آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے. آپ نے نہیں کیا. موقع گنوایا، آپ نے موقع گنوایا اور جان بوجھ کر موقع گنوایا. ٹھیک چلے کامران صاحب اب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ 2022 الیکشن کی ڈیمانڈ پی ڈی ایم کی ہے کہ جی 2022 کے اندر الیکشن کرائے جائیں، کوئی اور حل نہیں ہے اس کے علاوہ؟ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ شاید اس سے بھی زیادہ، الیکشن کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ آگے جا رہی ہیں. جی مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ عوام کو منتقل کیا جائے. مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے کاموں کی طرف جائے. اسٹیبلشمنٹ کا جو کام دستور نے اس کے ذمہ لگایا ہے وہ صرف وہی کام کرے. تو وہ تو کامران صاحب کہیں گے کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو دستور کا کام ہے، وہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو دن یہ نظر آنے لگ جائے گا سب کچھ اس دن ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی جو ہے نا وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کا کام دستور کے تحت ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا اس میں اس طرح سے مداخلتیں ہوتی رہیں گی الیکشنز میں اور باقی اختیار میں، عوام کے حق کی حاکمیت میں جب تک مداخلت ہوتی رہے گی اس وقت تک جو ہے نا وہ معاملہ سیدھے ہونے کے نہیں ہیں. عمران گورنمنٹ جو ہے نا وہ صرف ایک مورا ہے، مورا رہے یا مورا جائے، اس کے جو ہے نا مسائل حل نہیں ہیں. فردوس صاحب آپ کا پوائنٹ جی، یہ 2022 الیکشن اپوزیشن کا مطالبہ، کوئی آپ کا موڈ ہے کہ چلو الیکشن اس وقت ہوگے جب ان کی مدت ہوگی یا جب پی ٹی آئی چاہے گی، اس کے علاوہ ان میں کوئی اور راستہ نہیں. پی ٹی آئی تو 2028 تک نہ چاہے، اس سے کیا بات ہوئی ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کے چاہنے پہ کیا؟ پہلے آپ نے ایک جملہ سنا، یہی بڑی مصیبت ہوتی ہے. میں کہا جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہوگے یا جب پی ٹی آئی چاہے گی، میرا جملہ یہ تھا. اچھا ٹھیک، یعنی اگر ویسے آپ کے چاہنے کا کوئی اس جملے پر میری آواز سن لیں. جی کھوڑا صاحب، پی ٹی آئی چاہے گی تو الیکشن ہوگی. جی جب چاہے گی. جی وہ کہہ رہے ہیں جب چاہے گی الیکشن ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کل الیکشن کرانا تو کل کرا دیتے، ورنہ جب آئین کے مطابق ہوں گے. جی کون سی اتنی مشکل ہے صاحب؟ کچھ مسئلہ ہے آج آپ؟ ویسے تو اس پارلیمنٹ کو 5 سال کا مدت دی گئی ہے آئینی طور پر. ٹھیک، پی ٹی آئی چاہے نہ چاہے 23 میں تو ہونی ہے. بالکل درست. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب پی ٹی آئی چاہے گی؟ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم پہلے کرانا چاہیں تو پھر ہماری مرضی ہے، ورنہ آئین کے مطابق 2023. ہاں تو پھر اگر عوام چاہتے ہیں اور عوام مطالبہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی جمہوری حکومت ہو اس عوام کے مطالبے پہ یس کہہ سکتی ہے. پی ٹی آئی کو قرار لینی پڑے گی.
اگر عوام کا محسوس کرتے ہو، عوام کی گالیاں سننے کی اگر آپ میں اتنی ساری سکت آ گئی ہے تو پھر آپ نہ کراؤ، لیکن اگر عوام کا خیال ہے، عوام دشمنی چھوڑ رہے ہو تو تمہیں الیکشن کرانے نہیں چاہیے۔ یہ کامنٹ کامران صاحب کی بھی بات پہ کہ بات الیکشن سے آگے چلی گئی ہے، جب تک ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کرے گا اور مداخلت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی ادارے کو آزاد چھوڑنا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے، ان کے ذمے ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف اور منصفی ہو۔ جی ٹھیک۔ آپ نے ان پر حملہ کر کے ان کی آزادی کو ختم کر دیا۔ دیکھیں آپ کو کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ الیکشن کمیشن سے اجازت لینی ہوتی ہے جب فوجی اہلکار پولنگ اسٹیشن میں بھیجنے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن سے یہ اختیار مانا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشنر ریزائن کر کے چلا جاتا ہے، اس الیکشن کمیشن کی آزادی کہاں ہے؟ ابھی آپ نے ڈال دیا ای وی ایم کا، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بلوچستان میں انٹرنیٹ ہے نہیں، وہاں کیسے ای وی ایم کام آئے گی؟ دوسری چیزیں پتہ نہیں کتنی ہیں جو ہم نے کرنی ہے، ای وی ایم پر ضد ہے خامخواہ۔ آپ نے اس ادارے کو تہس نہس کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہے کہ وہ کس طرح سے صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ ٹھیک، کھڑو صاحب کامران سارے جوڈیشری ساری جوڈیشری ان کے ماتحت ہو جاتی ہے، سارے پریزائڈنگ آفیسر ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ساری الیکشن کمیشن جو ہے ساری حکومت سازی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اس میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی، کیئر ٹیکر حکومت کے ماتحت الیکشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کھڑو صاحب تو یہ اتنی بڑھ کے نہیں مارے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھڑو صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔